سرکار دیے ماشاءاللہ بہت مبارک موقع ہے، بڑی خوش نصیبی کی بات، لیکن ساتھ ساتھ ایک غم بھی تازہ ہوتا ہے۔ یہ اسی کو پتہ ہوتا ہے جو مدینہ شریف چھوڑ کر آتا ہے۔ مدینہ شریف حاضر ہونا آسان ہے، لیکن مدینہ شریف کو چھوڑ کے آنا بڑا مشکل ہے۔ وہ دن بھی یاد کریں کہ جب لختے جگرے مصطفیٰ چین مصطفیٰ، وہ شہزادے جن پر حضور نے اپنے شہزادے قربان کر، حضور کے وہ شہزادے جن پر حضور نے اپنے شہزادے قربان کر، سبحان اللہ، ان ہستیوں سے مدینہ شریف چھڑوائے گئے بڑے دھوکے کے ساتھ، حالانکہ ان کو پتا تھا یہ دھوکہ دے رہے، وہ دھوکے میں نہیں ہے، سب برکت تھا بے شک، مگر میں اللہ جان کی خاطر چھوڑا، بے شک، لیکن بڑا مشکل وقت تھا۔ مدینہ شریف چھوڑنا تو ہم جیسے گناہگار غلیظ انسانوں کے لیے بڑا مشکل ہے۔ پھر وہ جن کی پاکیزگی اور طہارت کا چرچا اللہ نے قرآن میں کیا، سبحان اللہ، جن کی پاکیزگی اور طہارت کی دلیل خدا نے خود اپنے کلام میں دی، سبحان اللہ، ان طیب و طاہروں کو مدینہ طیب و طاہرہ سے نکالا ہے۔ سبحان اللہ، ان پر کیا گزرتی ہوگی؟ تو کربلا ایک ہی ہے۔ آج لوگ پڑھتے ہیں نا کچھ لوگ، میں تنویر بھائی سے عرض کرتا ہوں، میں کلام سے پڑھ رہے تھے، اس میں شیخ کا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کا، میں نے تنویر بھائی سے ہم دونوں نے مل کر عرض کی کہ نہیں یار یہ مزہ نہیں آتا، ہمیں دونوں کو سکون نہیں ملا، کیسے کہہ دیں اور کربلا ہو، نہ کوئی دوسرے مولا حسین ہو، مولا حسن ہو تو کربلا ہو، کوئی دوسرے امام سیدنا زین العابدین پاک، سیدنا امام زینب پاک، سیدنا مسعود پاک، سیدنا امام علی اکبر پاک، سیدنا امام علی مقام امام علی اصغر پاک، حضرت سیدنا امام غازی عباس پاک ہو تو کربلا ہو، کربلا کیسے ہوگی؟ تو آپ سمجھ نہیں سکتے، کربلا تو پڑھی نہیں جاتی، تم ادھر دکھانے کی باتیں کرتے ہو، اور جو ہوئی ہے وہ جو کچھ ہم تک پہنچی ہے بزرگوں کے سینوں سے سنی ہے آپ، سبحان اللہ، تو وہ آپ سن لو تو آپ کی ہوش اڑ جائے، آپ باقی نہ رہو، آپ کا کھانا چھوٹ جائے، آپ کا پینا چھوٹ جائے۔ ہم نے کئی بزرگوں کے جلوے کیے ہیں جو محرم الحرام شی میں کھانا بھی نہیں چھوڑ دیتے، نہ کھاتے ہیں نہ کھاتے پیتے نہیں، کیوں؟ انہوں نے کربلا دیکھ لی ہوتی ہے، وہ بھائی تمہاری سوچ ہے، تمہیں بھوک بند ہو رہی ہے۔ ان دنوں میں آ کر میں نے اپنی آنکھوں سے ان بزرگوں کے دیدار کیے ہیں، پورا محرم شریف جو پانی کا گھونٹ تک نہیں پیتے تھے، کھانے کا لقمہ تک نہیں لیتے تھے، ہاں لیکن وہ کہتے تھے بیٹے جب کوئی حضور بھوک نہیں لگتی، پیاس نہیں لگتی، ہمارا بیٹے ہم نے ان کو دیکھ لیا ہے کربلا میں، ان کی کربلا کو دیکھ لیا ہے، تو بھوک پیاس ہمارے دنوں میں ہماری سانس نہیں چلتی، یہ تو ان کے کرم سے ہی ہے، تو مقام بھی انہوں نے پائے، کیا بتاؤں کیا حسین ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرا مدعا حسین ہے، کوئی نہیں، حسین صاحب کوئی نہیں، حسین صاحب کوئی نہیں، سمجھ لگی؟ خدا کی قسم حقیقی لکھی ہے بات، کون ان جیسا ہو سکتا ہے؟ بلے بلے بلے، اندھے تھے وہ لوگ، واقعی وہ صحیح پڑھا عمر صاحب نے شعر، یزید کو آنکھیں ملی نہیں، آنکھوں والوں کو تو مولا حسین کا خدا و مصطفیٰ نظر آتا ہے، آنکھوں والوں کو تو خدا و مصطفیٰ نظر آتے ہیں، سمجھ لگی بات کی، لیکن سمجھنے کی بات ہے، وہ سمجھے تو سمجھے، بس یہ بات یاد رکھیں، مولا حسن حسین پاک کے ساتھ، مولا حسن حسین پاک کے بغیر سوا انسان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔
مولا حسن حسین پاک بہت بڑے ہیں. سبحان اللہ. سینہ امام زین العابدین پاک، سینہ امام موسیٰ کاظم پاک، سینہ امام باقر پاک، سینہ امام جعفر صادق پاک، سینہ امام حسن عسکری پاک، سینہ امام نقی پاک، سینہ امام تقی پاک، سینہ امام مہدی الہدیٰ پاک کے بغیر، سینہ قاری مولا غوث اعظم دستگیر پاک کے بغیر کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. ان کی محبت کے بغیر کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. یہ اہل بیت رسول کریم ہے. ان کی محبت کے بغیر کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. ان شخصیات کے کیا کہیں؟ سبحان اللہ. ایک وہ بات ہے جو تنویر بھائی مولا حسن حسین پاک کی شان میں کہہ دیں کہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. ان سے آگے چلتے ہیں اشرف بھائی کہہ دیں. سبحان اللہ. ان سے آگے چلتے ہیں پا اشرف کہہ دیں. ان سے آگے چلتے ہیں شاہ صاحب کہہ دیں. سید زادے ہیں، ہماری معتبر شخصیت ہے. سبحان اللہ. یہ ہم نے اپنی معتبر شخصیات کے نام لیے. پکی باتیں ہیں یار، یہ معتبر اچھی شخصیات ہیں. یہ جو جھوٹ نہیں بولتے، سچی باتیں کرتے ہیں، بات پکی کرتے ہیں. اور ان کی بات کو بڑی ترجیح ہے. بے شک. ان کا کہنا اور ہے. سبحان اللہ. ایک یہ ہے کہ خود مصطفیٰ و خدا سبحان فرمائے. اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ خود مصطفیٰ و خدا فرمائے. حضور ارشاد میں لوگوں سنو، حضور جانے جانے خاتم النبیین خاتم الانبیاء کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضور کی بارگاہ تشریف میں صحابہ پاک نے عرض کی حضور بات بندے ہم نے دیکھے ہیں آپ کی اہل بیت پاک کا ان کے سامنے ذکر آ جاتا ہے، ان کے ماتھوں پر بال پڑ جاتے ہیں، چہرے اتر جاتے ہیں، وہ اس سے غیر کرتے ہیں. حضور جانے جانا سرکار خاتم الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فوراً جلوہ کار ہوئے، جلال میں آگے چہرہ مبارک سن لوگوں سن لو، تم میں سے کسی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ میری اہل بیت سے محبت نہ کرے. ایمان کی علامت پانا تو بہت بات کی بات، داخل ہی نہیں ہو سکتا. جانے جانے سرکار خاتم الانبیاء کا علیہ السلام وہ اہل بیت طاہر پاک، سبحان اللہ. وہ سرکار مولا مرتضیٰ پاک، وہ سیدہ طیبہ مانی پاک سلام اللہ طاہرہ سلام اللہ محترم مطہرہ منورہ پاک سلام اللہ علیہ پاک، وہ سرکار مولا حسین کریم پاک حاضر ہے. حضور نے ارشاد فرمایا لوگوں سنو، میری اہل بیت سے محبت کرو. فرمایا میرے خدا سے اس لیے محبت کرو کہ وہ نعمتوں کے ذریعے سے تجھے غذائیں عطا فرماتا ہے، اور ہم سے ہمارے خدا کی وجہ سے محبت کرو، اور ہماری اہل بیت سے ہمارے سبب سے محبت ہے. یہ فاطمہ، یہ علی، یہ حسن، یہ حسین، سن لو لوگوں، چاروں کی جس کے ساتھ جنگ ہے، چاروں کی مجھ مصطفیٰ کی بھی اس کے ساتھ جنگ ہے، وہ جس کے ساتھ ان چاروں کی سنا ہے مجھ مصطفیٰ کی بھی میرے خدا کی بھی سنا ہے. اتنی ضروری ہے ان کی محبت. فرمایا ان پر صدقہ نہیں لگتا، پاک ہے یہ. صدقہ تمہارے مال کی میل کچیل ہے، زکات تمہارے مال کی میل کچیل ہے. ہٹاؤ میری اہل بیت کو میرے خدا نے پاک کر دیا، میں پاکی ان پر نہیں لگتا. پاکی نہیں، وہ دیکھو مال کی میل کچیل ان کے نزدیک نہ آئے. گناہوں کی میل کچیل کہاں سے آ سکتی ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. معصیت کیسے سیدہ طیبہ طاہرہ پاک کی طرف خطا کیسے؟ کون سبحان اللہ. خدا کی نسبت کیسے سیدہ پاک کی طرف کی جا سکتی ہے؟ سبحان اللہ. کیسے خدا کی نسبت سرکار مولا حسنین کریم ہے، سرکار مولا مرتضیٰ پاک کی طرف کی جا سکتی ہے؟ کون سبحان اللہ. سنو میرے حضور جانے جانا خاتم الانبیاء کا حضور سبحان اللہ. فرمایا لوگوں سنو، مجھ ابو بکر اور عمر کو اللہ پاک نے، مجھ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اور میرے ابو بکر اور عمر کو اللہ پاک نے ایک نورانی مٹی سے پیدا فرمایا. وہ جو بدبخت کتے بھونکتے ہیں جناب سیدہ صدیق و فاروق اعظم پاک پر کہ یہ سیدہ پاک ہماری سلام اللہ علیہ نعوذ باللہ
ان سے کہتا ہوں ذلیلو جو اس مبارک مٹی سے بنے ہو جو حضور کے جس میں اقدس شیف کی بچی ہوئی مٹی ہو، معصیت ان کے نزدیک کیسے آ سکتی ہے؟ دھوکہ ان کے قریب کیسے آ سکتا ہے؟ دو نمبری ان کے قریب ذلیلو کیسے آ سکتی ہے؟ تو ان کے متعلق حضور نے والوں کو سنو، میں اور علی تو ایک نور سے خدا نے پیدا کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا سن لو خدا تعالیٰ نے مجھ مصطفیٰ کو اور میرے علی کو ایک نور واحد سے پیدا فرمایا، اور حسن حسین فرمایا الفاطمہ تو پتا تم منی، میری لگتے جگر کے پاک معصیت کا خیال بھی نہ کرنا، یہ تو میرے جگر کا ٹکڑا، اور اے میرے حسن حسین یا حسن الحسن والحسین سبحان اللہ سیدہ شباب اہل الجنہ قرۃ اعین اہل السنہ، یہ جو میرے حسن اور حسین ہیں، میرے حسن و حسین، یہ جو میرے حسن اور حسین ہیں، یہ جنت کے جوانوں کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور سنیوں کی آنکھ کی سنی کو ان کی طرف کیسے گناہ کی نسبت کرے گا؟ کون سبحان اللہ؟ سنی گناہ کی نسبت ان کی طرف کیسے کرے گا؟ حضور نے فرمایا ایک تو اگلی بھی گل کو سبحان اللہ، میں حسن منی وانا من الحسن، حسین منی وانا من الحسین۔ لوگوں قیامت تک یاد رکھنا، سن لو میرا حسین، میرا حسن میرے حسین مجھ سے ہے، اور میں اپنے حسن و حسین سے ہوں۔ شادی قبلہ جو سرکار سے ہو ان کے نزدیک معصیت کیسے حضرت سیدنا محی الدین ابن عربی رضی اللہ عنہ شیخ اکبر شیخ محقق سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں سنو، آل رسول کی طرف گناہوں کو نہ منسوخ کیا کرو، میں جو ان کے گناہ ہوتے ہیں یہ ایک جسم سا ہی ہے، کہنے کو ہے، گناہ شنا کوئی نہیں ہے، کون سبحان اللہ، یہ تو ایک جسم سا ہے۔ وہاں سید زادے اگر تمہارا مال لے لیں، سارے ہی لے لیں، سارے ہی مال لے لیں، سارے ہی، اور تجھے اس میں سے ایک ذرہ بھی نہ دیں، میں تمہیں اس بات کی اجازت حضور کا عشق نہیں دیتا، عشق مصطفیٰ میں یہ اجازت نہیں ہے کہ تم اس کی شکایت کسی حاکم سے کرو، سبحان اللہ، اس کی شکایت کسی حاکم سے کرو، فرمایا کیا منہ دکھاؤ گے کل سرکار کے بارے میں؟ سبحان اللہ۔ وہ تو یہ تو ان شہیدوں پاک ان خون پاک کی میں یہ حضور کے جسم کے ٹکڑے ہیں، سبحان اللہ، یہ حضور کے جسم کے ٹکڑے ہیں، تو یہ ٹکڑے تو وہ ہیں جو مولا حسنین سیدہ پاک مولا مرتضیٰ پاک کے ساتھ، وہ جو ڈائریکٹ ٹکڑا ہے مصطفیٰ مصطفیٰ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ بات سمجھو، بلے بلے کو سبحان اللہ۔ خلیفے تو آج سارے یہ سارے جتنے خلافہ اللہ کے نیک اولیاء ہیں ان کے غلاموں کے خلیفے ہیں، خلیفے تو یہ ہیں، بزرگ تو ہیں، بابا صاحب کی بھی کیا بات ہے، داتا صاحب کی بھی کیا بات ہے، حضور مولا غوث اعظم پاک کی بھی کیا ہی بات ہے، پر یہ سمجھو جو ڈائریکٹ بلا فضل خلیفہ اکبر بعد از انبیاء کرام رسول اللہ افضل البشر ہے، سبحان اللہ، جیسے سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں، جنہیں فاروق اعظم کہتے ہیں، جنہیں ذوالنورین کہتے ہیں، جنہیں مولا مرتضیٰ کہتے ہیں، جنہیں سید الشہداء امام حسن مجتبی کہتے ہیں، ان کا عالم کیا ہو؟ اسی طرح بالکل
रसूल, ये सईदों पाकों की भी क्या बात है। ये टुकड़ा है जिसमें मुस्तफ़ा है, पर उन सईदा पाक, तैयबा पाक, मौला मुर्तज़ा पाक, मौला सुनैन करीमैन पाक आलम क्या होगा जो हुजूर की चादर अनवर में हर वक्त रहते हैं। जो आगोशे मुस्तफ़ा में पले हैं, जिन्होंने हुजूर के लुआब दाने अक़दस शरीफ चूसे हैं, जिनकी ज़बान हुजूर ने और जिनकी ज़बान हुजूर ने चूसी और जिन्होंने हुजूर की ज़बान चूसी है। उनकी शान का आलम क्या है? ऊंची ते बोलो अकदी ठंडक दिलदार अकदी ठंडक दिलदार नाराए रिसालत नाराए रिसालत। मौला कायनात पैदा हुए, तीन तक आंखें नहीं खोली, दूध ना पिया। अम्मा जान सईदा तैयबा पाक को सुभान अल्लाह आइदा पाक। तो मौला अम्मा जान की तारत का पता न चले, जो लगते जिगरे मौला मुस्तफा करीम हो। जिगरे मौला मुस्तफा करीम हो। वो हमल के वक्त हमल होता है ना, जब हमल के वज़ा होने का वक्त है तो रब फरमाता है पलीदी की हालत में औरतें हो या मर्द जैसे मर्जी हो, अबू बकर और अली के सिवा किसी को इजाजत नहीं मेरे घर में आने की। पाक के सिवा किसी औरत को इजाजत नहीं। पर देखो मौला कायनात की पैदाइश का वक्त है, खुद रब ने खोल दिया काबतुल्लाह की। फातिमा बिनते असद में मौला मुर्तज़ा फरमाती है, आवाज़ आई है फातिमा बोलते हो तेरे बदन में मेरा ये महबूब का अली जलवा, तेरे बदन में मेरे महबूब का अली जलवा जा रहा है। अली जब दुनिया में आए तब भी आ सकता है, जब जिसमें अतर के हो तब भी आ सकता है। समझ ही नहीं समझ ही ना आई। तो ये वो पाक है, सुनो अम्मा जान के बदने अक़दस को सरकारे मौला मुर्तज़ा पाक के जिसमें अक़दस से बदने अतर अक़दस अनवर से निस्बत हुई। आपने फरमाया पहलो नहीं सी आंदे ना, हुण यार दी रूह पाक नाल निस्बत है, तुसां भी आ सकदे सारी सरकार दी गल प्यारी अदमा तेरी नहीं, बात अली की है, गल अली तेरी भी नहीं, गल सारी मेरे यार तार दिए ना पार दिए, डूबे बेड़े तार दिए, गल रब दे यार दिए। इसलिए ये तू है मुस्तफा है, इसलिए कह ली तू चेहरे मुस्तफा है, इसलिए अली कि तू वो है जिसके लिए मेरा महबूब दुआ करते हैं मौला तब तक हमें अपने पास ना बुलाना जब तक अली को ना दिखाए। इसलिए कि तू वो है जिसके लिए मेरा महबूब दुआ करता है मौला उस शख्स को मेरे साथ खाने में शामिल कर दे जो तुझे भी और मुझे भी पूरी कायनात में सबसे महबूब। उसकी माँ है जिस अली के लिए मेरा महबूब के मौला कल झंडा इनको मैं बता रहा हूँ उसके हाथ में दूंगा जो तेरा भी महबूब है और मेरा भी महबूब है। उस अली की अम्मा है कि जितने बड़े बड़े शेर मिले हों खैबर का दरवाजा ना टूटे, सोना दी तदाद भी मिल के तोड़ नहीं खोल ना सकन। मेरा अली वो है जो अकेला ही खोल नहीं तोड़ देते।
دیتا ہے کھولتا ہی نہیں ہے توڑ دیتا ہے نبی راہ پیچھے جو اس سے ایسے کھیلتے ہیں جیسے بچہ اپنے کھلونے سے کھیلتا ہے بولنا سبحان واہ واہ سبحان اللہ ایک شخص کو انہوں گلا اصل وچ ادھر ادھر ماحول بھی خراب ہے ورنہ میں سنانا کو سبحان اللہ گل ساری سرکار کی حضور نے فرمایا اے علی کی رضا میری رضا ہے سبحان اللہ علی کا بغض میرا بغض ہے بے شک صحیح علی نال بغض رکھے ایویں تو نکمیاں ہائے حرامیاں ہائے علی نال بغض رکھے ایویں تو نکمیاں ہائے اوتھے تیرا حج ہوئے تے علی جمیا سبحان اللہ اگر علی کی محبت نہیں تیرے دل میں تو کعبے کا چکر ہے طواف نہیں بولا سبحان اللہ بلکہ تیری قسمت کا یہ چکر ہے طواف نہیں بولا سبحان اللہ بولا سبحان اللہ نماز چھوڑنے کی تو معافی ہے پر علی کی محبت نہ ہو تو اس کی کوئی معافی نہیں ہے علی کے بغض معاف نہیں ہے اس لیے کہ علی روح مصطفیٰ سبحان اللہ پھر نہیں سمجھے گا سبحان اللہ میں گل علی دی نہیں گل ساری میرے یار دی ہے کون سبحان اللہ ابو بکر زمانے میں یکتا اس لیے کہ غلام میرے مصطفیٰ کا، عمر اس لیے شیخہ میرے حبیب کا، عثمان اس لیے دیوانہ میرے محبوب کا، علی اس لیے چہر میرے یار کا، فاطمہ اس لیے جگر میرے محبوب کی، حسن و حسین اس لیے پھول میرے محبوب کی۔ جن کو سرکار اپنے پھول گئے ہیں سبحان اللہ حضور نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں سنو اعلان کیا جائے گا منادی اعلان کرے گا سبحان اللہ کہ انبیاء کرام رسول اللہ علیہ وسلم اپنی اپنی اولادوں پر فخر کرے، میں کریں گے سارے نبی رسول اپنی اولادوں پر فخر، پر سب نبیوں کا سرور و سلطان و تاجور، سب نبیوں کا تاج و آقا، میں خدا کا محبوب جس پر ناز کروں گا اس کا نام حسن اور حسین۔ جو اکیلا یا حسین کہتے ہیں وہ اور ہے بے شک صحیح سمجھ لگی گل نہیں جو اکیلا یا حسین کہتے ہیں وہ اور ہے جو اکیلا یا حسن کہتے ہیں وہ بھی اور ہے بے شک صحیح سمجھ لگی جو صدیق و فاروق و عثمان سے بغض رکھے وہ علی والا ہو نہیں سکتا جو مولا مرتضیٰ پاک سیدہ ماجی سیدہ عابدہ ساجدہ شاکرہ لگتا جگرے میرے مصطفیٰ کریم سلام اللہ علیہ پاک اور سرکار مولا سنین کریمین پاک سے رکھے بغض وہ کمینہ نبی پاک والا صدیق عمر عثمان و غنی پاک والا ہو نہیں سکتا مجمع زواد کنز الایمان مجمع زوائد و کنز الامال کی حدیث شریف ہے اندر کے کالے باہر کے کالے سن اللہ کرے کھلے تیرے تالے ارے اندر کے کالے سمجھ لگی گل نہیں فرمایا لوگوں سن لو میرے ابو بکر عمر عثمان اور علی کی محبت اور بغض کسی ایک دل میں اکٹھا نہیں ہو رہا سمجھ لگی گل یا حسین کہنے سے تجھے ٹیڑ ہو اور تو کہے تو صدیق پاک والا ہے تیری نسل میں فرق ہے تو حلالی نہیں ہے بے شک صحیح صدیق و فاروق و عثمان پاک کے نعرے سے تجھے ٹیڑ ہو اور تو کہے تو علی والا ہے تو حرامی ہے حلالی نہیں ہے نسب اودا بھی گندا شجرہ اودا بھی گندا شجرہ اودا بھی گندا چنگا ہی اودا ہی ہو سکتا ہے جسے مصطفیٰ سے پیار ہو علماء سے پیار ہو اور حضور کے اقربا سے پیار ہو سمجھ لگی گل نہیں ان میں سے کسی ہستی کی محبت کی نفی کی اجازت نہیں ہے بغض کے ثبات کی اجازت نہیں ہے نفی تو نفی کمی دی اجازت نہیں ہے بولا سبحان اللہ کمی کی اجازت ہے حضور نے فرمایا ابو بکر میری آنکھ ہے عمر میرے کان ہے عثمان میرا پیٹ ہے اور علی تو میری روح ہے حسین تو مجھ سے حسن تو مجھ سے حسین تو مجھ سے ہے
بیٹا ہے میرے حسن و حسین بیٹے ہیں کون سبحان اللہ سمجھ لگی گل جناب سیدنا صدیق اکبر آج طرح طرح کی بولیاں بولتے ہیں مولا حسن و حسین کی قدر پوچھنی ہے تو پترو جی میں سیدنا صدیق اکبر دس سکتے پوری امت کوئی نہیں مولا علی بھی نہیں دس سکتا قسم منو مولا ایک کائنات دیاں نالینا شریف دی قسم مجھے مولا کائنات کی نالین شریفین کی جو عزت و منزل و قدر و قیمت سیدنا صدیق اکبر سرکار مولا حسن و حسین پاک کی بتا سکتے ہیں، جناب عمر و عثمان و علی میں نہیں بتا سکتے، جناب ابو ہریرہ میں نہیں بتا سکتے، جناب سلیمان فارسی جناب افسی میں نہیں بتا سکتے، اور تجھے پتہ ہی نہیں صدیق کیا ہے۔ سبحان اللہ، تجھے کیا خبر انہا گلوں تو صدیق پاک کے نکلے ان باتوں سے محبت اہل بیت اطہار پاک کس کی محبت ہے؟ بولو نا سارے، محبت اہل بیت اطہار پاک کس کی محبت ہے؟ جو سرکار کی محبت تو سیدنا صدیق اکبر کے دل میں سب سے زیادہ تھی، اس لیے تو ممبر چھوڑا آپ نے مولا حسن و حسین پاک نے۔ سبحان اللہ، ایک مرتبہ مسجد شریف میں جماعت کرائی سیدنا صدیق اکبر پاک نے، سبحان تے اللہ، پیچھے پڑی کھوتے دیو پتروں مولا علی پاک نے۔ ہن کسے نوں غصہ لگدا تے پھر لگے، نہیں دل کردا مینوں تے جاوے، اساں کالے نہیں، ساڈے دلاں تے تالے نہیں، ہماری زبانوں پر بھی تالے نہیں، سبحان اللہ، ہماری آنکھوں پر بھی تالے نہیں، کیونکہ ہم باہر سے بھی کالے نہیں ہیں، اندر سے بھی کالے نہیں، چیک کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ، تم الحمدللہ، تم الحمدللہ، تم الحمدللہ، یہ بھی گل ساری سرکار دی، کیا پہاں دیتا لاجا پی رکھ دیا، کہتے ہمارا ہو تو صحیح، پھر بتائیں گے لجپال پرید نو توڑ دے نہیں، وہاں تو اتنا اتنا ہی عوام سے کہہ دے ایسا کر لیں گے، سبحان اللہ، اگر کوئی دل سے کہے تو پھر کیا ہو، سبحان اللہ، لجپال پرید نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں، سبحان انہوں اللہ، چھوڑ دے جدی باں پھڑ دے انہیں چھوڑ دے نہیں، انہوں چھوڑ دے نہیں، گل ساری سرکار دیے، کو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سیدنا صدیق اکبر پاک نے نماز پڑھائی سبحان اللہ، اور پیچھے پڑھی مولا مرتضیٰ پاک، سبحان اللہ، جس صدیق کا مقتدی علی ہو، جس صدیق کا مقتدی علی ہو، ان کالوں کے کتوں کے بھونکنے سے اس صدیق کی شان کم ہونے والی نہیں ہے۔ سمجھ لگی جس عمر کا مقتدی علی ہو، سبحان اللہ، جس عثمان کی رکھوالی کے لیے مولا مرتضیٰ کے بیٹے شہزادے لگتے جگرے مولا مصطفیٰ جلوہ گر ہوں، سبحان اللہ، دو ٹکر کے کتے کے پلوں کے بھونکنے سے ان یاروں کی شان کم ہونے والی نہیں، سبحان اللہ، بے شک۔ سمجھ لگی گل؟ تو میرے پاس میرے بابے کھچے آیا ہم ذرا ہاتھ ٹلا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، صحیح نکالتا ہوں۔ وہ سیدنا صدیق اکبر نکلے مسجد شریف سے، سبحان اللہ، خاتم النبیین، خاتم النبی جان کائنات پاکی مسجد تشریف سے سبحان اللہ، باہر جلوہ گر ہوئے، پیچھے پیچھے مولا علی، پیچھے چل کے بتا رہے ہیں آگے نہ کرنا ہلاک ہو جاؤ گی، صدیق آگے ہی ہے میں پیچھے ہی ہوں، سمجھن دی گل ہے، مولا کائنات نے تو بہت سمجھایا، سبحان اللہ، آپ کہندے ہیں ویسے ہی آپ فرماتے ہیں دنیا سوئی ہوئی ہے، سبحان اللہ، کالے سوئے ہوئے، او سبحان اللہ، سبحان اللہ، جب مر جائیں گے تو جاگ جائیں گے، سبحان اللہ، تو تساں بھی سنیو سو نا جاگو، سبحان اللہ، دوے پاس سے سانو بھی حکم دیتا کہ پہلیاں عمالیاں نہ کرو، دنیا سوئی ہوئی ہے، جب فوت ہوگی تو جاگ جائے گی، سبحان اللہ، سمجھ گئے بیٹا؟ پیاریو نماز نہ چھوڑو، روزہ نہ چھوڑو، عشق رسول پاک سب سے اول، سبحان اللہ، میرے ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ تعالی محمد کی محبت
دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ سبحان اللہ، سمجھ لگی گل؟ تو سب کچھ نامکمل تو سب کچھ نامکمل ہے، تو سب کچھ نامکمل ہے، کیا ہے؟ تو سب کچھ نامکمل ہے۔ سمجھ لگی گل؟ حضور کا عشق سب سے اول، اللہ پاک کا عشق، پھر حضور کی اہل بیت اطہار پاک کا عشق، پھر حضور کے اصحاب کرام کا عشق، پھر اولیاء عظام، حضور کے اولیاء عظام کا عشق، تو ساتھ نماز بھی ضروری ہے، ساتھ روزہ بھی ضروری ہے، ماں باپ کا ادب بھی ضروری ہے، بڑوں کا ادب، چھوٹے سے شفقت ضروری، سود سے رکنا ضروری، جھوٹ سے رکنا ضروری، حرام سے بچنا ضروری، جھوٹ، چغلی، غیبت، تکبر، حسد، کینہ سب سے بچنا ضروری، بے ادبی سے بچنا اور ضروری۔ سبحان اللہ، سمجھ لگی نا گل؟ سبحان اللہ، میں تمہیں گل سمجھان لگا پترو، تساں کی اج جڑے سادات کرام ہوں، میں سیداں دے تو مراد ہی بھی نہیں، میں سیداں دی شان نہ بیان کرا، بلکہ میں تے کتا ہوں نا، سبحان اللہ۔ اگے نہیں سی میں کرتا، پر ہن سمجھ آئی اس تو بغیر گزارا کوئی نہیں، سبحان اللہ، منافق بہت نہیں۔ کل حضور دی بارگاہ کی منہ دکھاواں گے، سبحان اللہ، سمجھ لگی؟ تو سیدنا محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ یہ سادات کرام حضور کے جسم مبارک کے کیا سبحان اللہ، ہیں؟ ٹکڑے ہیں، یہ خون رسول ہے، سبحان اللہ، جنہیں انہاں دی گل نہ منی انہیں حضور دی نہ منی، سبحان اللہ، تے انہاں دی نہ من کے بندہ کبھی حضور نو راضی کر لا، اللہ دی قسم نہیں کر سکتا۔ بے شک، پاں 10 شعر اور پڑھ لے پترا کر لو تے گل کری، بے شک، اونا سبحان اللہ۔ یہ حقیقی ہے، یہ سمجھانے کے لیے قدرتی بندے کو ٹیسٹ لگتے ہیں، یہ کمی ہے پتر جی۔ اگر سادات کرام دا تو سانو پتہ لگ جاوے نا تے اساں انہاں نوں زمیناں تے پیر نہ ترن دئیے، اپنی گردناں انہاں دے پیراں تھلے تر دئیے۔ سبحان اللہ، سادات کرام قیامت تک شہیدوں کے لیے صدقہ حرام ہے، جیسے مولا حسن حسین سبحان کا۔ اللہ، کیا سمجھے بات؟ سبحان اللہ، کیونکہ ان کے خون ہیں، سبحان اللہ، سارے سادات کرام پر صدقہ کیا ہے؟ زکوٰۃ کیا ہے؟ نام ہے، سمجھ لگی گل؟ واجبہ کیا ہے؟ حرام ہے، فرمائیے تو پاک ہے۔ بے شک، وہ جڑا رب مدد کی گل سنی پیر بھائی کو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، یہ سنو غور سے، آج کے 2 ٹکے کے چودھری کہتے ہیں لو جی سیدزادے یہ نہیں کرتے کہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، پترا شیخ ماکی پاک فرماتے ہو تم نمازوں کو دیکھتے ہو، تم اعمال کو دیکھتے ہو، ان کے پاس معصیت نہیں آتی، یہ تو ایک صورت ہے گناہ کی، حقیقت میں کچھ بھی نہیں۔ اے لفظ نہ ہونا نا کہ صورت ہی ہے، ہمیں گناہ کچھ نہیں، تو جو چور دی سزا میری سزا، تو جو ہو تو پھر سمجھو ان چوکیوں کتوں کی کیا اوقات، جو آلے رسول کو بھونکے، ان گجروں شجروں کی کیا اوقات، جو آلے رسول کو بھونکے، پتروں سے یہ جتھے بھی ملے سین انہوں نے قدمہ تھلے تر دو۔ سبحان اللہ، یہ حسینہ محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ آپ بات کو جو نقطہ سمجھانے لگا، سنو، اللہ پاک کو یہ گوارا نہیں ہے کہ تمہارے مالوں کی میل کچیل ان پاکوں کے قریب ہے تو عذاب کیسے آنے دے گا؟ بے شک، ہائے ہائے سونا سبحان اللہ۔ وہ بھائی صاحب عذاب کیسے آنے دے گا؟ تے جے کسے نوں نہیں یقین تے حضور دی حدیث پڑھ دنے ہیں۔ سبحان اللہ، سونا سبحان اللہ۔ میرے آقا مولا مالک مولا جانے جناب خدا خاتم الانبیاء کا علیہ السلام شاہ لوگوں سنو، میری فاطمہ کی وجہ سے میرے رب نے اس کی اولاد پر جہنم کی آگ کو آرام فرما دیا۔ ایسی گل نو میرے اعلی حضرت نے بیان کیتا، تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا، آقا جی تیری نسل پاک میں ہے بچا 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 نور کا، تو ہے
سید والے بھی گناہ شنا کر دیں آپ نے پھر انہوں وہ دماغ یہ گل یاد رکھ لے ورنہ یہ نہ سمجھنا حضور سیدنا محی ابن عربی پاک کا کیتا اور اعلیٰ حضرت کا نام یہ کیوں ہو سکتا ہے کل میں تے شیطان نے شاہی ایک سوال کر چگل دے پتر نے سبحان اللہ کہندا بھی اعلیٰ حضرت نے کیوں نہیں یہ گل لکھی اعلیٰ حضرت تو بڑا عاشق وہ ایک مزاج ہوندا نا تو سہی نے انہوں سمجھائی گل میں اگے ویکھ تے صحیح بونتر سی سبحان اللہ بندہ ہوندا تے اعلیٰ حضرت پائیں تے بھی اگلی گل کردا کیونکہ یہ وہ بابا ہے اس نے کبھی شریعت کا دامن نہیں چھوڑا تے چسوی پوری لئی شریعت دا دامن چھڈیا کوئی نہیں تے عاشقاں دی بھی دجیاں اڑا کے رکھ دی آج ایک بھی گم کر کے رکھ دی میرے مرشد پاک ایک دن جلوہ کار ہوئے ایک جگہ آپ جی نے بیان شریف فرمایا پٹھانوں کے علاقے میں ایک مفتی صاحب تھے پٹھان آپ جی نے ادھر ایک اشعار پڑھے سیدی اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ وہاں کیا ہے بالا تیرا کوئی یہ نہ سمجھے ہٹ گیا یہ وہ اہل بیت طاہر پاک نے جسے حضور نے 7 مرتبہ اور مولا مرتضیٰ پاک نے 6 مرتبہ اپنی زبان اقدس و لعابدان اقدس اور یہ وہ ہے جنہوں نے اعلان کیا عبد القادر الفانی محمد الباقی یہ وہ اہل بیت طاہر مصطفیٰ کریم ہے جنہوں نے اعلان کیا لوگوں سنو دن میرے کو پوچھو بغیر آندہ کوئی نہیں رات پوچھو بغیر جاندی بارش ہمارے پوچھے بغیر برستی کوئی نہیں ہے سورج ہمارے پوچھے بغیر اجازت عبد القادر جیلانی کے بغیر نکلتا نہیں چھپتا نہیں سمجھ لگی گل تو پترو 500 سال بعد آن والے پتر دی یہ شان منو کہ سورج پوچھ کر نکلے پوچھ کر طلوع ہو پوچھ کر غروب ہو دن پوچھ کر جائے رات پوچھ کر آئے بارش برسے تو حکم پر برسے دھوپ نکلے تو حکم پر چمکے تو مولا حسن و حسین کی ادنا سے پتر کا عالم یہ ہے تو خود مولا حسن و حسین کا عالم کیا ہوگا عالم کیا ہوگا اس کی لگی چنگی ہوندی ہے کون سبحان اللہ اساں نے کہنے اس کے لیے ٹھوکرا لانے والے عام اس کا ہمیں غصہ نہیں لگتا مزہ آتا ہے کوئی سبحان اللہ خدا کی قسم کہ تو کہنا ہوا تے حرامی جو بچوں کہنا ہوا تے عاشق سبحان اللہ چل ساری یہ بھی سرکار کی خدا کی قسم دیکھو تو جی نسبت ہوئی ہے نا ذکر مولا حسن و حسین سے ان دی لگی بھی فائدہ دیتی سبحان اللہ سبحان اللہ گل ہے بھی ساری سرکار دی تو خدا کی قسم خدا مزے کی بات یہ ہے مولا علی پاک عالم کیا ہوگا آج یزیدی کتے بھونکتے ہیں مولا حسین کچھ کر سکتے ہوتے مولا حسن کچھ کر سکتے ہوتے مولا مرتضیٰ پاک کچھ کر سکتے ہوتے تو کربلا محلہ میں اگر جانے جا معاذ اللہ حرامیوں معاذ اللہ خدا کے خوف سے ڈرو تم کہتے ہیں سرکار کچھ کر نہیں سکتے وہ حرامیوں وہ تو امتحان دے رہے سبحان اللہ جتنے سوال عشق نے آلے رسول سے کیے آلے رسول سے کیے ایک سے بڑے کہ ایک سب کا جواب ریت ایک سے بڑھ کے ایک دیا سب کا جواب ریت ورنہ مولا حسین پاک تو ٹھوکر لگاتے تو سارے یزیدی کہیں بھونک دینا پھر تین تُسا ہوندی پھر کہیں یہ تو ان کی کریمی آلے رحمت اللہ العالمین ہے اگر رحمت اللہ العالمین جتنی رحمت تو ہو ہی نہیں سکتی اس میں تو چھت کی کوئی نہیں پر کچھ سمندر تو کچھ ملا ہوگا سمندر تو کچھ ملا ہوگا نا
وہ سینہ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ ابن مولا حسن و حسین یہ نہ سمجھو کہ میں پتہ نہیں سرکاری بات کوئی کتا بجلی لگا جنوی پھونکے لو جی انہوں نے تو شجرے ہی بدل لیا مولا حسن پاک کی تو اولاد ہی اتنا نہیں پتہ ہی لوں گے رامیہ تے تو بہت ہے پر ہے پر تینوں کی پتہ بیٹے تے مولا حسین پاک کے پر ہوش جتنا مولا حسین پاک کا دل زخمی ہوا تھا اتنا ہی مولا حسن پاک کا ہوا ہے اور اس سے بڑھ کر مولا مرتضیٰ پاک امی جان سلام اللہ علیہ پاک کا ہوا ہے اور سب سے بڑھ کر میرا مصطفیٰ پاک کا ہوا ہے سبحان اللہ وہ دل تو پاک ہے سمجھ لگی نا گا انہیں کیا پتا اس سے کتنا برا لگا تھا اللہ دکھ درد سے تو وہ پاک ہے اللہ اس کے لیے الفاظ نہیں ہے پر تجھے کیا پتا اس نے تو قیامت ہی اسی دن رکھ دی جس دن حرم شریف دسو بے شک بے شک بے شک اس نے تو ان کا انجام اسی دن رکھ دیا انہوں نے کیا 10 محرم میں چھڑیا نہیں تے چھڑنا بھی نہیں دسوں گا تاریاں نسلانوں کہ یزید سے خدا کتنا خفا تھا سبحان اللہ مولا حسین کے دشمنوں سے اللہ کو کتنا بغض ہے اللہ اکبر کتنا غصب ہے اس کو استغفر اللہ سمجھ لگی گل دن بھی جمعہ دا ہوگا قیامت بھی حشر بس حسین سا کوئی نہیں حسین سا کوئی نہیں زمین و آسمان میں حسین کوئی نہیں سبحان اللہ خدا کے اس جان میں حسن سا کوئی نہیں خدا کے اس جان میں حسین سا حسین سا کوئی نہیں کیسے ہو سکتا ہے حضور نے ارشاد فرمایا لوگوں سنو حسن و حسین میرے پھول ہیں سبحان اللہ حضور راضی کہتے ہیں سرکار خاتم الانبیاء کا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار امام حسن مجتبیٰ پاک سرکار امام حسین سید الشہداء پاک کو سونگا کرتے تھے اور حضور فرماتے ہیں ان سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے ایک دن سرکار جناب سرکار خاتم النبی آقا خاتم النبی خاتم المعصومین آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت بار سن لو تے ہیں میں پتہ تو تھک گیا کو سبحان اللہ رات نو بھی یہ سنانی ہے کو سبحان اللہ رات نو بندے ٹائم دا خیال کریو یار جب تساں لیٹ کیتا ساتھ ہوئی ہو جانا سبحان اللہ تو تساں ٹائم نہ آئے ہو یار سبحان اللہ آج کا کام نہیں ہے انشاءاللہ پا ٹائم ہی کرنا پاش لازمی ٹھیک ہے جی بالکل سارے اب عشاء شریف تو فوراً بعد 9 تالیاں تے انشاءاللہ الکری محفل جب شروع ہو جائے انشاءاللہ ٹھیک ہے نا جی تو لمبا جو سلسلہ نہیں پر سنو حضرت سیدنا ابو ہریرہ سبحان اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام یہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ بھی کہتے ہیں میرے آقا مولا حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ میرے آقا مولا مل جاؤ علی وسلم سب کو سنی امام حسن مجتبیٰ پاک امام حسین سید الشہداء پاک غالب دونوں اس آپ کے ساتھ ایک جنازہ شریف میں گئے امام پاک نے جوتی مبارک اپنے نالین کریمین شریفین پیچھے اتارے اور اپنے مسلح اقدس پر جلوہ گر ہو کر جنازہ شریف پڑھائی جب سلام پھیرے تو سیدنا ابو ہریرہ پاک نے مبارک نالین شریف اٹھا لیا اٹھا کر مولا حسنین کریم کے قدموں میں رکھ لیا اور ایک جنازہ پر ایک سفر سے واپسی پر میرے آقا مولا ایک چیز سمجھو صحابہ کے نا اس اہل بیت تعریف پاک نا اہل بیت تعریف پاک نا صحابہ پاک کنا عشق فرمان دے سن تے اہل بیت تعریف پاک صحابہ پاک نا بھی کنا محبت فرمان دے سن یہ بھی غور کرے ادھر وہ ایک ہیں دو نہیں دو کرنے والے تم ہو تے گل آخر لی روایت پاک شریف آخر لی سینہ امام حسین سید الشہداء پاک ایک سفر شریف سے بابا سینہ ابو ہریرہ استغفر اللہ سبحان اللہ سید الشہداء سینہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پیچھے سینہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بھی حاضر راستے میں سینہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پاک نے ایک درخت کے نیچے قیام شریف فرمائے آپ جی لیٹ گئے آرام فرمانے لگے تو سینہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی نظر آپ کے قدموں شریف پر پڑ گئی
بچے کون ہے؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی نظر شریف آپ کے مبارک قدموں شریف پر پڑی تو فوراً آگے اپنا مبارک امامہ شریف اتارا اور آپ کے قدموں شریف سے مٹی مبارک کو صاف نہیں میں کہتا، وہ آپ کی مبارک مٹی کو برکت لینے کے لیے اپنے امامہ شریف میں لینے سمجھانے کے لیے کہہ دوں آپ کے مبارک قدموں شریف کی مٹی مبارک صاف کرنے لگ پڑے۔ میں نے کہا یزیدی ٹولے تو کہتا ہے جنگ لڑی سیاست کے لیے، وہ حرامی سیاسیوں کے قدموں کو ابو ہریرہ پاک اپنی امامت سے صاف نہیں کرتا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے امامہ شریف سے آپ کے مبارک قدم شریف صاف کیے۔ جب صاف فرمائے تو سیدنا امام حسین سید الشہداء پاک نے قدم شریف اور پیچھے گئے چلے۔ فرمانے لگے ابو ہریرہ یہ کیا کرتے ہو؟ نا 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 ایسا نہ کیجئے، تمہارے سر کے بال بھی سفید، آپ کے سر اور ریش مبارک کے بال سفید ہیں، آپ میرے نانا کے بڑے صحابی ہو، سفید ریش کا ہمیں حیا کرنے کا نانا کا حکم ہے۔ ایسا نہ کیجئے، عمر میں بڑے ہیں، بڑی عزت و مرتبہ و شان والے ہیں۔ تو سیدنا ابو ہریرہ پاک کا جواب سنیے۔ عرض کی میرے امام ابو ہریرہ اور اس کے ماں باپ اور اس کی نسلیں آپ کے نقل شریف پر قربان، خدا کی قسم جو شان ابو ہریرہ کو آپ کی معلوم ہے، زمانے والوں کو پتہ لگ جائے تو آپ کے نانے نیچے قدم نیچے نہ نکلے دے، بلکہ اپنی گردنیں آپ کے قدموں کے نیچے۔ جو کی شان آپ کے نانا سے ابو ہریرہ، تو یہ تو میری خوش قسمتی ہے کہ آپ کے قدموں شریف سے لگی ہوئی خاک مبارک میرے امام شریف کو لگ رہی ہے۔ یہ ہے محبت، یہ ہے عشق، یہ ہے روح و تحتے دل سے، تہ دل سے عشق مصطفیٰ و اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین علیہ السلام۔ تو میں لگی آج حرامی لوگ سب باپا نے جدا جدا کر دے، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ پاک کا پتہ کیا، اپنے بیٹے کو 500 درہم دیا۔ سرکار مولا حسنین کریم پاک جب آپ کے پاس تشریف فرما ہوئے، ہزار درہم شریف آپ نے آپ کو پیش کیے، آپ کو دیے، تو آپ کے سگے بیٹے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بجھیے کیڑی گل ہے، ہم عمر میں بھی بڑے ہیں، جنگ اچھے طریقے سے لڑ سکتے ہیں، شہزادے ابھی چھوٹے ہیں، تو مجھے 500 اور ان کو ہزار۔ میں پتر گل سن میری، تیرا نانا نبی ہے اور نبی ہونا بھی چھوٹی گل ہے، امام الانبیاء ہونا تو بھی بڑی گل ہے۔ اب کوئی کتا کل یہ نہ بونکے اس سے مراد میں نے نبوت شریف کی نعوذ باللہ، نبوت شریف کے درجے شریف کی نعوذ باللہ کو کمی کی ہے، نعوذ باللہ، سمجھ لگی؟ نا 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 قطعی طور میں حضور کا درجہ سمجھا، حضور کے سامنے سب نبی رسول کا غلام ہے، چھوٹے ہیں حضور سے، یہ بتا رہا، سمجھ لگی گل نہیں؟ سمجھ لگی گل نہیں؟ یہ بات سمجھ لیں آپ، نبوت کا رتبہ بہت بڑا ہے، رسالت کا رتبہ بہت بڑا ہے، پر امام الانبیاء کا رتبہ سب نبیوں اور رسولوں سے بڑا ہے۔ اپنا الفاظ ہی چینج کرنا، اور نبوت رسالت بھی پیچھے، نبیوں کا امام ان کا نانا ہے۔ میں کیا تمہارے نانا نبیوں کے امام ہے؟ ابو جی نہیں، میں تمہاری اماں جنت کی عورتوں کے سردار ہیں، ابو جی نہیں، میں کہا تم جنت کے جوانوں کے سردار ہو؟ ابو جی نہیں، ہمارا باپ علی ہے؟ ابو جی نہیں، میں اگر ہوتے تو پھر تجھے بھی دیتے، خاموشی سے لے جاؤ، یہ انہی کا مقام ہے، یہ انہی کا مرتبہ ہے، یہ انہی کا رتبہ ہے، یہ انہی کی شان ہے، سمجھ لگی گل؟ سرکار مولا حسین پاک نے ایک مرتبہ وہ آپ کو استغفر اللہ، میں ان الفاظوں سے پھر بھی توبہ کرتا ہوں، کوئی تقصیر کا جو نکلے ہیں نا جملے، تو مراد میری یہ نہیں تھی، مراد یہ تھی حضور سے، کل کوئی کتا بھونکی نہیں دے، باقی دفعہ کرو، گل ساری سرکار دی۔
اب اس بات کو سمجھو پیارو، سمجھے بات کو. سینا امام ہے، سینا فاروق اعظم، سینا صدیق اکبر پاک کی سن لو. چلو آپ کی تو سن لی کو، سبحان اللہ. سینا فاروق اعظم کے الفاظ ہیں، آپ نے امامہ شریف اتار کر کہا اے میرے پیارے شہزادے، اے میرے پیارے آقا، میں میرے آقا مولا جانے جانا پاک کے بیٹے یبن رسول، اے پیارے حسین، امام حسین سید الشہداء، یہ جو عمر کے سر پر بال ہوگئے آپ ہی کے نانا کے صدقے سے ہوگئے. اس سے مراد جو شارحین ہیں انہوں نے یہ شرح کی ہے، اس سے مراد عمر کو جو بھی عزت ملی آپ کے نانا کے صدقہ سے ملی ہے، آپ کے نانا سے، آپ کے نانا کے صدقے سے. سیدنا امام حسین سید الشہداء پاک کا مقام ہے. آپ نے سیدنا صدیق اکبر پاک سے، جب سیدنا صدیق اکبر پاک جلوہ گار ہوگئے نا ممبرشپ پر، سرکار مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر سیدنا امام حسین سید الشہداء پاک نے میرے آقا مولا مالک مولا جانے جناب سرکار خاتم الانبیاء پاکوں کے وصال ثانی کو ابھی 3 دن ہوئے تھے. تو جہاں حضور خاتم الانبیاء جانے جناب پاک میں اپنے آقا حضور علیہ السلام جلوہ گار ہوتے تھے، وہاں سیدنا صدیق اکبر پر نہیں بیٹھے، وہاں جہاں جانے جناب سرکار خاتم الانبیاء آقا حضور علیہ السلام اپنے قدمین شریف ہیں جلوہ فرماتے تھے، وہاں بیٹھے. اور سیدنا صدیق اکبر پاک نے ابھی اتنا ہی کہا الحمدللہ. سیدنا امام حسین سید الشہداء پاک نے کہا چچا ممبر سے نیچے آ جائیں، یہ میرے نانا کا ممبر ہے. کچھ ہی گویا سبحان اللہ، تانے بھی گل زور لا کے سنائیے پھر سبحان اللہ. سبحان اللہ. عرض کی آپ نے کہا چچا ممبر سے نیچے آ جائے، یہ ممبر میرے چچا کا ہے. بولے کائنات پاک نے فرمایا پیارے ابو بکر بھائی مجھے میرے رب کی قسم، خدا کی قسم، ننھے ہیں ابھی چھوٹے ہیں، اپنے نانا جان کے غم میں کہنے میں نے ان کو کچھ نہیں سکھایا، میں نے نہیں کہا. یہ الفاظ ہیں سرکار مولا مرتضیٰ پاک کے. تو سیدنا صدیق اکبر پاک نے فرمایا بھائی علی کیسی باتیں کرتے ہو، میں آپ کے لیے مجھے پتہ ہے آپ کہہ نہیں سکتے، میں اس لیے نہیں نیچے آیا کہ میں شہزادوں کو ڈانٹوں، بلکہ اس لیے اٹھا کر اچھالا سینے سے لگا. میں پیارے ننھے شہزادے خدا کی قسم، یہ ممبر بھی تیرے ہی نانے کا ہے، یہ غلام بھی تیرے ہی نانے کا ہے. اینا پیار کر دے چوم گے ہے گیا. تو وہ کیسے نعوذ باللہ ان ہستیوں سے ہیں. سمجھ لگی گل؟ اس بات کو بس سمجھ لو. اسی سب تو ور کے سرکار نے عشق کر دیں، اللہ پاک نے پیش کر دیں، پھر حضور کی اہل بیت پاک سے، پھر حضور کے صحابہ پاک سے، پھر اولیاء اللہ، حضور کے اولیاء اللہ پاک سے. حضور کی اہل بیت پاک کے بھی عاشق ہیں، حضور کے صحابہ پاک کے بھی عاشق ہیں، یاد رکھو. اور سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی ذوالنورین پاک کو، سرکار مولا مرتضیٰ پاک، سیداتنا اماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پاک، سیدہ طیبہ طاہرہ پاک، سرکار مولا سنین کریم پاک سے افضل مانتے، کیونکہ ہم نے نہیں کہا، یہ مولا علی پاک نے فرمایا. تو اس لیے کہ ہم ہیں نبی والے، ہم ہیں نبی والے، ہم ہیں نبی والے، صدیق فاروق عثمان، اور ہم ہیں علی والے، ہم ہیں علی والے. اس لیے ان کو افضل مانتے ہیں کہ مولا کائنات پاک نے فرمایا. ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہم ہیں نبی والے، ہم ہیں علی والے. اللہ